बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर अहम समाअत हुई है और इमरान खान जीत गए हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और अनोखा मुतालबा किया है, और हालांकि वो ख़ुद इसके ऊपर अमल दरामद कर चुका है, लेकिन फिर भी एक मुतालबा किया है, वो बड़ा दिलचस्प है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में एक केस था, और उसमें ये प्ली ली गई थी कि जो हमारे अक़लियती भाई हैं पाकिस्तानी, उनको कोटा दिया जाए, 5% कोटा उनका जुडिशरी में होना चाहिए। उसके ऊपर दरख्वास्त थी। आप जानते हैं कि हमारा जो जुडिशरी का जो सिविल जजेस बनते हैं या हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें कोई कोटा नहीं है। ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो अक़लियत में हैं, वो अक्सरियत में हैं, जो भी हैं वो अप्लाई करते हैं। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दूं कि 100 लोग पास होते हैं और वो 100 की 100 ख़वातीन पास हो जाएं तो उनका हक़ है। तो वो एक मेरिट के ऊपर एक टेस्ट होता है, वो CSS लेवल का टेस्ट कर दिया गया है सिविल जजेस के लिए। पहले 200 नंबर का होता था, फिर 1200 नंबर का हो गया। अब क्या है कि वो क्रिश्चियन हों, वो सिख हों, वो ख़वातीन हों, वो मर्द हों, जो भी टेस्ट पास करेगा वो जज बन जाएगा। अब ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि नहीं, आप स्पेसिफ़िकली 5% कोटा रखें अक़लियती जो लोग हैं उनके लिए। जज साहबा ने कहा कि आप क्यों 5% की तरफ जाते हैं, आप 100% लें ना, आप 100% लें। आपके लोग आएँ, वो पढ़ें, अपनी मेहनत करें, और उसके बाद वो 100% में अपना हिस्सा लें। कोटा क्यों आपने, आप इक्वल, आपका हक़ है, आपका मसावी हक़ है, आप क्यों कोटे की तरफ जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में समाअत हुई। अक़लियती कम्युनिटी से जजेस लेने के 5% कोटे की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि जजों की तकर्री में मेरिट सब के लिए बराबर है, वो अक़लियती हूँ या ना हो, सब के लिए मेरिट बराबर है। जो अप्लाई करेगा, जो पास होगा, वो जज बन जाएगा। आलिया नीलम साहबा ने नसीब मसीह की दरख्वास्त पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया और करार दिया कि आइन के आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन तकर्री का मजाज इदारा है। अदलिया में जजेस भर्ती के लिए कोटा मुकर्रर करना मेरिट पर समझौता होगा। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि हुकूमत ने 2009 में अक़लियतों के लिए सरकारी महकमों में 5% कोटा मुख्तस किया था। ताहम उस पॉलिसी के बावजूद आला अदालतों में अक़लियती बिरादरी से किसी जज की तैनाती नहीं की गई। अब ये कोटा रखवाना चाहते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, आला अदालतों के लिए भी, कि अक़लियती बिरादरी से किसी जज की तैनाती नहीं की गई। अब किसी जज की तैनाती कैसे होगी, उसके लिए बाकायदा तौर पर जो या जजेस में से नाम आता है, डिस्ट्रिक्ट जो जजेस हैं उनमें से नाम आता है, या सीनियर वकला में से नाम आता है। अब वहाँ तक हाँ, ये ज़रूर है कि जो अक़लियती लोग हैं उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको सहूलियात नहीं है, उनके लिए मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब आपने उठाना होता है नाम, तो आप क्या करते हैं, आप सीनियर वकला में से लेते हैं, या फिर जो भी एक सिस्टम है बार एसोसिएशंस के, बार काउंसिल्स के, हुकूमती, ये वो मुख्तलिफ़ तरह की नॉमिनेशंस होती हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं उनको पिक किया जाता है। और उसमें चूँकि बहुत कम लोग हैं अक़लियती जो इस लेवल पे पहुँचे होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो स्किप हो जाते हैं। यही उन्होंने सवाल यहाँ पे उठाया। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि हुकूमत ने 2009 में अक़लियतों के लिए सरकारी महकमों में 5% कोटा मुख्तस किया था। ताहम इस पॉलिसी के बावजूद आला अदालतों में अक़लियती बिरादरी से किसी जज की तैनाती ना की गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 27 और आर्टिकल 36 पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो रहा। इस्तदा है कि अदालत हुकूमत को अक़लियतों के लिए अलहदा मेरिट मुकर्रर करने और उनमें से जजेस तैनात करने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फ़ैसले में लिखा कि अदलिया में जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। और साथ उन्होंने कहा कि जो हम ये समझते हैं दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 27 और आर्टिकल 36 पर अमल दरामद होना चाहिए। अदालत हुकूमत को अक़लियतों के लिए अलहदा मेरिट मुकर्रर करने और उनमें से जजेस तैनात करने का भी हुक्म दे। वो चाहते हैं कि नीचे 5% कोटे पे जजेस होंगे अपॉइंट तो ऊपर आएंगे ना, इस वजह से उन्होंने कहा कि हुक्म दें। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फ़ैसले में लिखा कि अदलिया में जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। अदलिया की मुलाजमत कोई रवायती मुलाजमत नहीं,
یہ دیگر ملازمتوں سے مختلف ہے۔ دیگر سروسز کے ملازمین کو آئینی اور عملی طور پر عدلیہ کے ملازمین کے مساوی نہیں سمجھا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے ججز کے کوٹے کے لیے سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججوں کی تقرری میں میرٹ سب کے لیے برابر ہے۔ آئین کے آرٹیکل 175(a) کے تحت جوڈیشل کمیشن تقرری کا مجاز ادارہ ہے۔ عدلیہ میں ججز بھرتی کے لیے کوٹا مقرر کرنا میرٹ پر سمجھوتا قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو قواعد بنائے گا، جو ضوابط بنائے گا، جو کرائٹیریا بنائے گا، اسی کے مطابق ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ وہیں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست بیسیکلی نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک استدعا کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن جو 90 دن میں انتخابات کروانے تھے پنجاب اور یہاں پہ کے پی میں، وہ انہوں نے نہ کروائے۔ اس کے بعد پھر جب وفاقی قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات آئی تو 3 دن پہلے اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ اگر اسمبلی وقت پورا کرتی تو پھر تو انتخابات ہونے تھے 60 دن میں۔ انہوں نے کیا کیا، 90 دن حاصل کرنے کے لیے 2 دن پہلے اسمبلی تحلیل کر دی، جس کی وجہ سے پھر وہ انتخابات بھی آگے چلے گیا۔ وہ جو سلسلہ تھا وہ 90 دن تک چلا گیا۔ 90 دن میں بھی انتخابات نہ ہوئے اور آگے چلا گیا معاملہ۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جی آپ ایک کام کریں، 90 دن میں بھی ایک تو ہے نا اسمبلی تحلیل ہونے کے صورت میں 90 دن، اور اسمبلی مدت مکمل کرے گی تو پھر ہوگا 60 دن۔ وہ کہتے ہیں نہیں 60 دن بھی نہیں، 90 دن بھی نہیں، آپ ہمیں سیدھا 120 دن دیں اور اس میں ترمیم کریں۔ نگران جو حکومت ہے وہ 120 دن تک رہے اور آپ اس میں ترمیم کریں، اور ترمیم کر کے آپ ہمیں یہ دیں۔ اس کے علاوہ تو بھئی ہم صاف شفاف انتخابات ہو ہی نہیں سکتے۔ اب وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ نگران حکومتیں کیسے بنتی ہیں، نگران حکومتیں کس کی ہوتی ہیں۔ نگران حکومتوں کے پاس تمام اختیارات جو محسن نقوی اور کے پی کی گزری ہے، تو کے پی میں تو پھر بھی پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا، باقی تو کہیں پہ نہیں تھا۔ تو وہ تو ان کے پاس سارے کے سارے اختیارات تھے، تو جب سارے اختیارات ان کو ملے ہوئے ہیں تو وہ کیوں پیچھے ہٹیں۔ اس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگران حکومت کی مدت بڑھانے سے متعلق آئین میں ترمیم کی سفارش کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 224(1) میں ترمیم کی پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سفارش کی کہ یہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں اختیارات دیے جائیں۔ اب دوسرا جو ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 224(1) میں ترمیم کی سفارش کی۔ الیکشن کمیشن لیگل ریفارمز کمیٹی نے سفارشات وزارت پارلیمانی امور کو ارسال کر دیں۔ سفارش میں کہا گیا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں انتخابات 90 کے بجائے 120 روز میں کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسمبلی کی مدت ختم ہونے پر انتخابات 60 کے بجائے 90 روز میں کرانے کی سفارش کی گئی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسمبلی مدت مکمل کرے یا اسمبلی تحلیل ہو، دونوں کو 90 دن میں کر دیں، تاکہ یہ جو ایک بدنیتی آتی ہے کہ آپ اسمبلی مدت مکمل ہونے سے 1 دن پہلے تحلیل کر دیں اور 30 دن آپ کو مزید مل جاتے ہیں، تو یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسمبلی کم از کم جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، یا 60 دن، دونوں 60 دن ہو جائیں، اسمبلی تحلیل ہو یا نہ ہو، 60 دن میں انتخابات۔ لیکن یہ کہ آپ اسمبلی تحلیل ہو تو 120 دن، 90 کی بجائے 120 دن، اور اسمبلی مدت پوری کرے تو پھر آپ 60 دن کی بجائے 90 دن دیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسمبلی کی مدت ختم ہونے پر انتخابات 60 کے بجائے 90 روز میں کرانے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انتخابی مہم کا وقت بھی 28 روز سے بڑھا کے 45 روز کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شیڈول اور عدالتی کارروائیوں کے باعث بیلٹ پیپرز کی چھپائی میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ عام انتخابات کی تیاری کی مدت بڑھانے کا مقصد بھرپور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ یہ الفاظ ہیں الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز میں، بھرپور شفافیت۔ ایک ہوتا ہے شفاف، ایک ہوتا ہے شفافیت، اور ایک ہوتا ہے بھرپور شفافیت۔ ابھی یہ جو 2024 میں آپ نے دیکھا وہ شفافیت تھی۔ اب آپ نے جو آگے دیکھنا ہے اگلے الیکشنز میں، جو الیکشن کمیشن اپنا مائنڈ، آئینی قانونی دماغ ڈسکلوز کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، وہ ہے بھرپور شفافیت آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے لیے ان کو 120 دن چاہیے۔ یہ پتہ ان کو بھی ہے کہ اسمبلی مدت نہیں مکمل کرے گی، اور کہاں 120 دن، کہاں 60 دن اور کہاں 120 دن، تو ہر بندہ چاہے گا کہ چلیں 120 دن ہوں اور یہ معاملہ ایسے ہی لٹکا رہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا مسلم لیگ نون کا جو موروثیت کا یہ صورتحال ہے کہ ضمنی الیکشنز میں ان کے رہنماؤں کے بھائی بیٹوں کو ہی انہوں نے ٹکٹیں دے دی ہیں۔ ان کو پتہ ہے جتوانا ان کو فارم 47 میں ہے، 7 نے ہے، باقی وہ ٹکٹ وغیرہ انہوں نے تقسیم کر دیے۔ سب سے اہم، شبلی فراز اور عمر ایوب کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ 9 مئی سزا نااہلی کے خلاف یہ پہلی درخواستیں تھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر علی خان اس میں وکیل تھے۔ بیرسٹر گوہر علی خان بہت ایکٹیو ہوئے تھے۔
بیرسٹر گوہر علی خان کے ایکٹیو ہونا یہ نظر آتا ہے کہ نظام یہ چاہتا تھا کہ اب چلیں جو ہو گیا، لیکن چونکہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ عمران خان یہ کریں گے، یہ والا کارڈ چلائیں گے کہ وہ محمود اچکزئی کو لے جائیں گے قومی اسمبلی میں اور راجہ ناصر عباس کو لے جائیں گے وہ سینٹ میں۔ یہ کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ عمران خان نے کہا ایف اینڈ بٹ کرتی رہی جماعت، اور اس کے بعد عمران خان نے جو ڈنڈا ان کو گھمایا، الٹیمیٹ وہ نوٹیفیکیشن بھی ان کو کرنا پڑا اپوزیشن لیڈر کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے، اور اس میں باقاعدہ طور پر تمام فارمیلٹیز مکمل کر دی گئیں۔ اب بیرسٹر گوہر علی خان پشاور ہائی کورٹ سے پہلے اسٹے لیا، اس اسٹے پہ کئی مہینے کام چلایا، پھر اس کے بعد وہ اسٹے خارج ہوا تو وہ سپریم کورٹ پہنچے۔ ہر چوتھے دن بیرسٹر گوہر علی خان درخواست دیتے تھے مہربانی کریں ہماری درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، نہیں تو ضمنی الیکشن ہو گیا تو ہماری درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی، یہ ہر چوتھے دن۔ کسی اور کیس میں، عمران خان کے کیسز میں یا کسی اور مقدمے میں آپ کو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے تھے جتنا وہ عمر ایوب اور شبلی فراز کی سیٹیں بچانے کے لیے ایکٹیو تھے۔ اب پی ٹی آئی کی تو درجنوں سیٹیں گئی ہیں نا، وہ تو اپوزیشن لیڈر پنجاب بھی گیا، لیکن نہیں، صرف ان 2 سیٹوں کی حد تک۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اس میں قانونی چیز ہے جس کی وجہ سے نظام چونکہ یہی چاہتا ہے کہ محمود اچکزئی جو عمران خان اب موجودہ حالات کے مطابق جن کو کرنا چاہتے ہیں وہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، تو نظام نہیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آئینی بینچ یہ ضرور کہے کہ چونکہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے تھے اور پشاور ہائی کورٹ کیا تک انہوں نے سرنڈر کیا تھا، تو اس وجہ سے ان کی 2 سیٹوں کو بچا لیا جائے اور یہ اپوزیشن لیڈر کے عہدوں پہ بھی بحال ہو جائے۔ یہ مجھے ایک پاسبلٹی لگتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ بیرسٹر گوہر علی خان کی درخواست پر 5 رکنی بینچ بن گیا۔ جب یہ 5 رکنی بینچ بنا تو پھر سلمان اکرم راجہ نے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر وکلا ہیں، عمران خان کی فیملی ہے جو آئے روز عمران خان سے ڈائریکشنز لے کے آتے تھے، انہوں نے پھر کہا کہ اگر آپ اس طریقے سے، انہوں نے عمر ایوب کو بھی بتایا، شبلی فراز کو بھی بتایا کہ آپ اس طرح کی درخواستوں کو آگے بڑھائیں گے۔ عمران خان اب ڈٹ چکا ہے، عمران خان آپ کو دوبارہ ان عہدوں پہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر آپ عمران خان کی مخالفت کر کے یہ لینا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ تو عہدے آپ کو واپس ملنے والے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کیسے معاملات؟ آپ کیا عمران خان کا سامنا کر سکیں گے، یا آپ اپنی سیاست صرف ان عہدوں کے لیے جو نظام آپ کو واپس دینا چاہتا ہے؟ اس پر آج جب 5 رکنی آئینی بینچ میں سماعت ہوئی، وہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہر چوتھے دن ارلی ہیئرنگ کی پٹیشنز دائر کر کے سماعت کے لیے مقرر کروایا، آج درخواست پر سماعت شروع ہوتی انہوں نے کہا جی میں عمر ایوب کی حد تک اپیلیں واپس لیتا ہوں، اور شبلی فراز کی حد تک بھی چیئرمین سینٹ کے نوٹیفیکیشن کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ اب سنیے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کی قیادت سے متعلق آج آئینی بینچ انصاف دینے کے لیے تل چکا تھا، اور پھر یہ ہوا سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی قیادت سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے عمر ایوب کی اپیلیں واپس لے لیں، اور سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر علی خان نے عدالت کو بتایا کہ عمر ایوب کی ہدایت پر ان کی نااہلی کے خلاف اپیل واپس لی جا رہی ہے۔ اب عمر ایوب کیسے مانے عمران خان کی بات اور عمران خان کی نامزدگی؟ عمر ایوب ایسے مانے کہ ان کی بیوی کو ٹکٹ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تب جا کے، چونکہ وہ ان کی بیوی بھی وہاں پہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھیں اور وہ ان کا حلقہ ہے عمر ایوب کا، تو اس حد تک عمران خان نے یہ ضرور کہا تھا کہ کے پی کی حد تک آپ ان کو الیکشن میں حصہ لیں، اور جو نااہل ہوا ہے، غیر آئینی، غیر قانونی، اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو نااہل قرار دے کے، تو ان کے فیملی ممبران کو آپ ایڈجسٹ کریں چونکہ وہ مظلوم ہیں۔ سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر علی خان نے عدالت کو بتایا کہ عمر ایوب کی ہدایت پر ان کی نااہلی کے خلاف اپیل واپس لی جا رہی ہے کیونکہ وہ خود الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ عمر ایوب کی نشست پر ان کی اہلیہ انتخابات میں حصہ لیں گی۔ اس طرح شبلی فراز کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے عہدے سے ہٹانے سے متعلق بھی اپیل واپس لے لی۔ عمر ایوب کی دونوں اپیلیں، قائد حزب اختلاف کے عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف اسپیکر کی فیصلے کے خلاف بھی اپیل، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل، دونوں واپس لے لیں۔ سینٹ کے جو ہے شبلی فراز، ان کی حد تک ان کو جو اپوزیشن لیڈر سینٹ کے سے ہٹانے کی چیئرمین سینٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے، وہ علامہ راجہ ناصر عباس کنفرم ہے۔ اب صرف وہ ان کی بطور ممبر سینٹ اس حد تک اپیل کو جاری رکھا ہے، اور یہ کہیں ہوا ہوگا کہ پھر بھی چونکہ کے پی اسمبلی سے پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، تو چلیں وہ جو عمران خان نے ایک امیدوار کھڑا کیا ہے بڑا تگڑا، اور جو پسند نہیں ہے نظام کو، تو چلیں شبلی فراز سینیٹر ہی رہ جائیں، اپوزیشن لیڈر تو نہیں رہے۔
शिबली फराज को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के अहदे से हटाने से मुतल्लिक़ अपील भी वापस ले ली गई। ताहम बैरिस्टर गौहर अली खान ने शिबली फराज की इलेक्शन कमीशन अहली के खिलाफ अपील पर अदालत से नोटिस जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को 29 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क दिया कि शिबली फराज की खाली नशिस्त पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन होना है, इसलिए 29 अक्टूबर को हम मुकर्रर कर रहे हैं। अगर 29 अक्टूबर को हमने मुअत्तल कर दिया तो शिबली फराज बहाल हो जाएंगे और वो इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल हो जाएगा। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया क्या मुलजमान ने सरेंडर कर दिया है, जिस पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि उमर अयूब और शिबली फराज ने ताहाल सरेंडर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बताया कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर अपील भी वापस ली जा रही है, क्योंकि महमूद अचकज़ई को लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा करते हुए कहा कि हिफाजती ज़मानत के बाद क्या उमर अयूब ने सरेंडर किया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा सरेंडर नहीं किया गया, यहाँ सवाल सिविल नौयत का है, फौजदारी नहीं है। शिबली फराज की हद तक हम इलेक्शन कमीशन की नाअहली के फैसले को आगे चैलेंज करते हुए चलाना चाहते हैं। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि सेनेट की जो नशिस्त है उस पर ज़मीनी इलेक्शन कब है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन 31 अक्टूबर को है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिया कि ज़मीनी इलेक्शन के लिए बहुत मुख्तसर वक्त है, इसलिए हम 29 अक्टूबर के लिए केस रख रहे हैं। आज पहली दफ़ा आइनी बेंच रिलीफ देने जा रहा था PTI को, लेकिन इमरान खान का जो डंडा था वो काम दिखा गया। बैरिस्टर गौहर अली खान की फुर्तियाँ, निज़ाम की फुर्तियाँ वो नाकाम हुई। और चूँकि इन 2 सीटों से क्या फ़र्क पड़ जाना था, लेकिन वो जो 2 ओहदे हैं जिन्होंने टफ टाइम देना है निज़ाम को, वो ज़रूरी था। क्योंकि ये बहाल हो जाते, फिर इनके बतौर अपोजिशन लीडर बहाल हो जाते, फिर नई तकरीरी कब होती क्या होती वो एक अलग ही एक सिलसिला चल निकलता। उतने में ये अहम टाइम निकल जाता नवंबर वाला, आप याद रखिएगा। तो इस वजह से इमरान खान आज जीत गए और निज़ाम जो है बैरिस्टर गौहर अली खान समेत हार गया और उनको मेन केस अपने वापस लेने पड़े। इलेक्शन कमीशन की नाअहली की हद तक, शिबली फराज की हद तक 29 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।